هذه الأشياء أنواع الفرقة فيها وهي مقطوعة عن الإنسان فتجتنبها فإنها تسير ذريعة إلى الوقوع في المحرم. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمعتدة بحال تكون لا يعلى عن نوع الطيب وفيه زينة الشعر، ولهذا يمنع المعتد عنه. قال إلا من عشر كان فيه سبيلا، فالمراد ابتغاء ولو اعتاد بدون فخاف رجعا. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل قال، اس فصل میں سوگ کا طریقہ اور اس کے احکام وغیرہ ذکر فرمائیں گے کہ سوگ کن عورتوں پر ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک ہے. فرمایا پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دے دی یا طلاق مغلظہ دے دی یا شوہر مر گیا اور عورت جو ہے اس کی بیوی عاقلہ بالغہ مسلمان ہے، تو ایسی عورت پر جو ہے سوگ منانا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ متوفی عنہا زوجہا کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا لا یحل لامرأۃ، کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہ کہ کسی پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، مگر وہ عورت کہ اس کا شوہر مر جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے. یعنی اگر کوئی عامی آدمی مر گیا نا، آپ کو سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تعلق ہے دور کا ہے، میاں بیوی کا نہیں ہے، تو سوگ صرف 3 دن کا کریں. علماء بھی یہ کہتے ہیں یہ جو سوگ کے لیے بیٹھتے ہیں گھر میں جگہ بنا کر لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، تو 3 دن کا وہ جم کھٹا ہونا چاہیے بس، اور 3 دن کے بعد سوگ بھی نہ کریں. اگر آپ کی بائی چانس ملاقات 3 دن میں نہیں ہوئی نا، تو 3 دن کے بعد سوگ نہ کریں. کہ سوگ آپ کسی کی تعزیت کریں گے، اس کے مرنے والا کا تذکرہ کریں گے تو مرنے والا واپس نہیں آئے گا نا، اس کے زخم تازہ ہوں گے. اس لیے بس 3 دن تک تعزیت ہے، 3 دن تک کسی سے اظہار ہمدردی ہے، 3 دن کے بعد بس ایسے کر دو گویا کچھ تھا ہی نہیں، تاکہ اس کا جو دل میں زخم لگے ہے وہ زخم منتمل ہونا شروع ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ مہینے بعد آ رہے ہیں جی بس وہ ایسا تھا، یہ بس اللہ کی یہ کرنا وہ کرنا، ہوگا کچھ نہیں، اس کے زخم تازہ ہو جائیں گے. اس لیے 3 دن تک کریں، اس کے بعد پھر نہ کریں. اگر آپ 3 دن میں نہیں پہنچ سکتے آپ فون کال پر کر لیں. مزید مہینے کے بعد آ رہا، 2 مہینے کے بعد آ رہا، 6 مہینے کے بعد آ رہا، پھر تعزیت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کو شریعت میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. صرف عورت بیوی کے لیے ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کی حالت میں رہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ اس لیے آئندہ تعزیت کریں کسی سے، ان اصولوں کو مد نظر رکھیں کہ جس ٹائم سے وفات ہوئی ہے نا، اس ٹائم سے آگے 3 دن تک اگر آپ جا سکے تو ٹھیک، نہ جا سکے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، پھر نہ کریں، پھر اچھا نہیں ہے. اور باقی مبتوتہ جو ہے، مبتوتہ یعنی جس کو طلاق بائرہ ہوئی ہے، یہ تو ہے کہ جس کا شوہر مر چکا ہو، اس کی تو صراحت حدیث بھی آ گئی کہ 4 ماہ 10 دن تک وہ کیا کرے، سوگ منائے. اور مبتوتہ جس کو طلاق بائن یا طلاق مغلظہ ہوئی ہے، وہ بھی سوگ منائے گی. ہم احناف کہتے ہیں ہاں وہ بھی سوگ منائے گی، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مبتوتہ جس کو طلاق بائن ہوئی ہے یا طلاق مغلظہ ہوئی ہے وہ سوگ نہیں منائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو سوگ جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے افسوس کے اظہار کے لیے کہ افسوس شوہر مر چکا ہے، اس بیچارے نے میرے ساتھ جو ہے اپنا ایک عہد جو نکاح کا وقت کیا تھا مرتے دم تک نبھایا ہے، اب ساتھ چھوڑ رہا ہے، اب میں اکیلی ہو گئی، وہ اپنی آخرت کی منزل سے روانہ ہو گیا،
اس افسوس کی خاطر یہ ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن افسوس کرے. جو شوہر طلاق بائن دیتا ہے یا طلاق مغلظہ دیتا ہے وہ قابل افسوس نہیں ہے. اس نے الٹا بیچارے کو وحشت میں ڈالا, وہ ظالم آدمی نکلا ہے. تو اس قابل نہیں کہ اس کے طلاق دینے کے بعد اس پر افسوس کیا جائے, کوئی افسوس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جان چھوٹی دفعہ ہو گیا زندگی سے, اس پر افسوس نہیں کرنا ہے. ان کا یہ نظریہ ہے. لیکن ہم احناف فرماتے ہیں نہیں, جیسے مرنے والی سوگ مناتی ہے, طلاق بائن یا طلاق مغلظہ والی بھی افسوس کرے گی. ہماری دلیل اس پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہى المعتدہ ان تختضب بالحنا, کیا وسلم نے معتدہ کو, عدت گزارنے والے کو منع کیا کہ وہ حنا مہندی کا خضاب کرے, اور مہندی میں خوشبو ہوتی ہے. اب معتدہ کو منع کیا جا رہا ہے, تو جیسے متوفی عنہا زوجہا معتدہ ہے, ویسے ہی مبتوتہ اور مغلظہ والی بھی تو معتدہ ہے, جو کہ مطلق ذکر ہے حدیث پاک کے اندر. اس اطلاق کی وجہ سے ہم نے کہا جس طرح متوفی عنہا زوجہا سوگ منائے گی, ایسے ہی طلاق بائن یا طلاق مغلظہ والی بھی سوگ منائے گی. ٹھیک ہے. وَلِأَنَّهُ يَجِبُ, یہاں سے ہم احناف کی دوسری دلیل یہ ہے, دیکھو یہاں جو سوگ منایا جاتا ہے نا, وہ اس افسوس کے لیے ہوتا ہے کہ نکاح والی جو نعمت ہے وہ فوت ہو گئی ہے, اور وہ عورت جو ایک وقت تک اپنے شوہر سے خرچہ لے کر اپنی زندگی بسر کر رہی تھی, اپنے دکھ درد اپنے شوہر سے بانٹنے والی تھی, اب وہ دکھ درد بانٹنے والا اور اس کے خرچے اور ناز و نخے اٹھانے والا اب اس زندگی سے جا چکا ہے. اور اس سوگ کے منانے کے لیے زیادہ حقدار طلاق بائن مغلظہ والی ہے, کیونکہ طلاق بائن مغلظہ کے بعد بالکلیہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کو غسل نہیں دے سکتی عورت, لیکن متوفی عنہا زوجہا غسل دے سکتی ہے. تو وہاں تعلق ابھی ختم نہیں ہوا, یہاں ڈائریکٹ فوراً تعلق ختم ہو گیا, یہاں افسوس زیادہ ہے. اس لیے جیسے متوفی عنہا زوجہا جو ہے سوگ منائے گی, بائنہ یا مغلظہ والی بھی لازماً سوگ منائے گی. والحداد, یہ لغت بتائیے, یہ احداد بھی پڑھتے ہیں اور حداد بھی پڑھتے ہیں, دونوں ہے. اب حداد سوگ منانا کیسے ہے, کیا کرنا ہے, مویلا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ نہیں, سوگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے نا خوشبو, زیب و زینت یعنی میک اپ وغیرہ, اسی طرح سرما, سر پہ تیل لگانا, سرما اور تیل چاہے خوشبو والے ہوں یا بغیر خوشبو کے ہوں, ہر طرح کے قطعا ممنوع ہو جائیں گے. الا یہ کوئی بیماری ہو, کہ عذر ہو, پھر مسئلہ یہ نہیں ہے. عذر میں تو پھر تیل بھی لگا سکتی ہے اور سرما بھی لگا سکتی ہے. بغیر عذر کے یہ سب اس کو ترک کرنا ہوں گے. اور جامع صغیر کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اگر عورت کو تیل نہ لگانے سے سر میں درد ہو جاتا ہو, تو سر درد بھی ایک مجبوری ہے, تو سر درد کی وجہ سے بھی عورت تیل لگا سکتی ہے. والمعنی فیہ وجہان, یہ سوگ منانے کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ ذکر کیا صاحب ہدایہ نے. پہلی تو وہی اظہار تأسف کے لیے, غم کا اظہار کرنے کے لیے, افسوس کا اظہار کرنے کے لیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان اشیاء کے استعمال میں لوگوں کو رغبت ہوگی عورت کی طرف, اور یہ رغبت دواعی الی النکاح ہوگی, جبکہ ان دنوں میں نکاح ممنوع ہے. اس لیے رغبت سے بچنے کے لیے کہ لوگ اس کی طرف جو ہے نکاح کی رغبت نہ کرے, اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان دنوں میں یہ زیب و زینت چھوڑ دے, تاکہ دواعی جو ہے رغبت والے وہ متحقق نہ ہو سکے. کیونکہ ظاہر بات ہے دواعی سے پھر محرمات کی طرف جانے کے امکانات بڑھ جائیں گے. اسے کہا جاتا ہے نا کہ چراگاہ کے قریب بھی جانور کو نہ چرنے دو. چرنا ممنوع ہے؟ نہیں ممنوع. وجہ یہ ہے کہ جب قریب چرے گا تو عین ممکن ہے چراگاہ میں منہ مارے,
یہاں بھی زیب و زینت ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ دواعی رغبت ہے، تو عین ممکن ہے اس رغبت کی وجہ سے وہ نکاح کے پیغام کو بھیج کر نکاح کر بیٹھے، اس لیے اس سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ اور اس میں صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی موجود ہے، ایک معتدہ نے اجازت چاہی تھی کہ وہ سرما لگا لے، حضور نے کہا نہیں، سرما نہیں لگانا آپ نے۔ اور تیل بھی ایسے ہی ہے، اس میں خوشبو نہ بھی ہو نا، پہلے خوشبو ہوتی ہے، خوشبو نہ بھی ہو تو ویسے بھی وہ بالوں کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، تو یہ خوبصورتی بھی دواعی رغبت ہوگی، اس لیے منع کیا جائے گا۔ عذر ہم بتا چکے، عذر ہے تو پھر اجازت دی جائے گی۔ عذر کئی ہو سکتے ہیں، بس اوقات سرما لگانے سے بھی عذر ہوتا ہے، آنکھیں دکھتی ہیں یا آنکھوں سے پانی بہتا ہے، اس کا علاج بس اوقات سرما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لگا سکتی ہے۔ یا سر درد کا مسئلہ ہے، تیل لگا سکتی ہے۔ یا اگر ایک عورت کو خوف ہے، سر درد نہیں ہے، خوف ہے کہ اگر میں نے تیل نہ لگایا تو سر درد ہو جائے گا، تو غالب کل واقع کی طرح ہوتا ہے، کل واقع ہے، اب جو غالب گمان ہو کہ سر درد ہوگا تو گویا کہ ہو گیا، تیل لگا سکتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ ریشم کا لباس بھی زیب و زینت میں سے ہے، یہ بھی نہ پہنے اگر عذر ہے کہ یہ اگر دوسرا لباس نہیں پہن سکتی، کوئی الرجی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو ریشم لباس بھی پھر پہن سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، مختصر یہ بات ہو گئی کہ زیب و زینت کی چیز ترک کرے گی، الا عذر ہو تو عذر کی حالت میں زیب و زینت کی چیزیں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ حنا رسم، یہ کیا کہتے ہیں، مہندی بھی نہ لگائے، ایسے ہی عصفر بوٹی یا زعفران میں رنگا ہوا کپڑا بھی نہ پہنے، کیونکہ عصفر بوٹی میں خوشبو ہوتی ہے اور زعفران میں تو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرے کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ولا حداد علی کافرہ، کافر عورت سوگ نہیں منائے گی، کیونکہ یہ سوگ اسلام کے اندر ہے، اور کافر اسلام کی مخاطب نہیں ہے، احکام شرع کی مخاطب نہیں ہے۔ چھوٹی لڑکی بھی سوگ نہیں منائے گی، اس لیے کہ صغیرہ کی طرف احکام شرع متوجہ نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں منائے گی۔ لونڈی، اگر لونڈی کسی کے نکاح میں تھی، اس کو طلاق ہوئی یا اس کا شوہر مرا، وہ بھی سوگ منائے گی، کیونکہ جس طرح آزاد عورت احکام شرع کی مخاطب ہے، ویسے ہی لونڈی بھی کیا ہے، مخاطب ہے۔ باقی اس میں کوئی کہے بھائی اگر وہ سوگ منائے گی تو آقا کا حق فوت ہوگا، بھائی کیسے فوت ہوگا؟ فوت نہیں ہو رہا، اس لیے کہ عدت کے دوران تو آقا کے لیے بھی متی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے آقا کا حق فوت نہیں ہو رہا۔ ہاں اتنا تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ آقا کا حق اس لحاظ سے فوت ہوگا کہ وہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، کام کاج کون کرے گا، تو اس میں ہم نے رعایت دے دی ہے کہ گھر سے یہ نکل سکتی ہے عدت کے دوران بھی، کیونکہ اگر حق گھر سے نہ نکلنے دے پھر آقا کا کام کون کرے گا۔ اور ضابطہ ہے جب اللہ کا حق اور بندے کا حق جمع ہو جائے، کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ بندے کے حق کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے بندے یعنی آقا کے حق کا لحاظ کرتے ہوئے ہم کہیں گے سوگ تو منائے، کیونکہ اس وقت سوگ کے وقت آقا کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں گھر سے باہر نکلنے کے حق میں آقا کے حق کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ عدت کے دوران کام کاج کے لیے اگر آقا باہر بھیجے تو چلی جائے۔ وَلَيْسَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَلَا فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، ام ولد جب عدت گزارے اس میں سوگ نہیں ہے، یا نکاح فاسد میں جب جدائی ہو گئی، تفریق ڈال دی گئی، اس میں بھی سوگ نہیں ہے، کیونکہ سوگ جو ہوتا ہے نا یہ نکاح کی نعمت کے فوت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تاکہ وہاں اظہار افسوس ہو سکے۔ ام ولد کا جو نکاح تھا اور نکاح فاسد کے حقیقی نکاح ہوتا ہے، وہ تو نکاح ہے ہی نہیں، لیکن دونوں نکاح نہیں ہے تو یہاں عدت کے دوران افسوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اصل یہ ہے کہ عورت زیب و زینت کرے اس کو اجازت دی جائے گی، بلا وجہ اس کو یہاں روکا نہیں جائے گا۔ وَلَا يَنبَغِي أَن تَخْطُبَ،
فرمایا کہ معتدہ عورت جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ عدت کے دوران اس کو پیغام نکاح نہ بھیجا جائے. البتہ یعنی صراحتاً کہہ رہا میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، ایسا ممنوع ہے، اچھی بات نہیں ہے. ہاں اشارے اور کنائی انداز میں آپ اس کو پیغام نکاح دے سکتے ہیں. ان اشارہ کر دے اسے کہ عدت کے بعد میں آپ کا چاہنے والا ہوں، جیسے کہ اللہ لا جناح علیکم فیما عرفتم به من خطبۃ النساء، کہ اشارے کرنے میں حرج نہیں ہے، صراحتاً اجازت نہیں ہے. ولیکن لا تواعدوهن سرا، لیکن ان سے سرا سے نکاح ہے، ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو، اچھی بات کر دو، ایسے الفاظ دہرا دو کہ جس سے وہ سمجھ جائے کہ یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. اور جیسا کہ آگے خود الفاظ بھی ذکر کیا ہے کیسے اشارہ کرے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوں کہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں، یہ اشارہ ہے. یا یوں کہے ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو رہی ہے، مجھے آپ میں رغبت ہے. یا یوں کہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دونوں جمع ہو جائے. اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے، اس سے اگلے کو اشارہ ہو جائے گا، اور وہ پھر اگر اس کو بھی یہ پسند آ گیا پھر مزید کسی کا وہ خطبہ لینے سے بچی رہے گی اور عدت کے بعد پھر اس سے نکاح کر لے گی. تو صراحتاً نکاح نہیں کرنا ہے، اشارے دے سکتا ہے، یہ جائز ہے. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے جو قرآن کریم میں ہے نا وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، اس سرّا سے مراد اصل میں نکاح ہے. ٹھیک ہے. وَلَا يَجُوزُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةُ وَالْمَبْتُوتَةُ، اب فرمایا جس کو طلاق رجعی ہو چکی یا طلاق بائن ہو چکی تو وہ گھر سے نہیں نکل سکتی عدت کے دوران، نہ دن میں اور نہ رات میں. البتہ متوفی عنہا زوجہا جو ہے اس کو دن میں نکلنے کی اجازت دی جائے گی، اور رات کا بھی کچھ حصہ اگر باہر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن رات کہاں گزارے گی؟ گھر میں واپس آ کر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں میں فرق کر دیا ہم نے کہ مطلقہ جو ہے وہ گھر سے بالکل قطعا نہیں نکل سکتی، البتہ متوفی عنہا زوجہا دن میں نکل سکتی ہے اور رات کو کچھ حصہ بھی باہر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیوں کیا؟ تو صاحب خود فرما رہے ہیں کہ مطلقہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن کی فیصلہ ہے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، کہ اپنے گھروں سے نہ نکلے، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا يَأْتِينَ، نہ نکالی جائیں اور نہ نکلیں مگر یہ کہ وہ فاحشہ مبینہ لائیں. سمجھ میں آیا کہ ان کو نہ گھر سے نکالنا ہے اور نہ وہ خود نکلیں، عدت کے دوران گھر میں رہیں. ہاں ایک صورت ہے کہ وہ فاحشہ مبینہ لائیں پھر وہ گھر سے نکل سکتی ہیں. فاحشہ مبینہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں صاحب ہدایت خود فرما رہے ہیں فاحشہ مبینہ سے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب ہے کہ وہ خود نکل جائے، بار بار نکلتی ہے، بلا وجہ نکلتی ہے، اب تم نکال دو اس کو یہاں سے. جب خود نہیں رک رہی تو پھر یہ فاحشہ مبینہ ہے، بلا وجہ ہر ٹائم نکلتی رہتی ہے، تم دھکے دے گا یہاں اس کو گھر سے نکال دو، آپ یہاں اب ضرورت نہیں ہے. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ زنا کر بیٹھی اس دوران، فاحشہ وجہ سے بات کیا ہے؟ زنا کر لیا اس نے، اب بھی نکال دو. زنا کرنے کے بعد اب آپ کو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس پر حد لگنی تھی، حد لگوانے کے لیے بھی یہ گھر سے نکل سکتی ہے، یہ مطلب فاحشہ مبینہ تھا. تو گویا کہ فاحشہ مبینہ کے تین مطلب ہو گئے. نمبر ایک کہ خود بار بار باہر نکلتی ہے، نکال دو. نمبر دو زنا کر لیا اس نے، نکال دو. نمبر تین اس پر کوئی حد جاری ہونی ہے، حد جاری کروانے کے لیے اس کو گھر سے باہر لے کے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان تین صورتوں کے علاوہ یہ عورت نہ دن میں باہر نکلے گی اور نہ رات میں باہر نکلے گی.
اور متوفا عنہا زوجہا کے بارے میں کہاں پر وہ نکل سکتی ہے دن میں؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ بیچاری کھائے گی کہاں سے؟ اس دوران اس کو نفع نہیں مل رہا شوہر کی طرف سے، تو کھانا کہاں سے لے گی؟ تو طلب معاش کے لیے دن میں نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور پھر بس اوقات طلب معاش میں پھرتے پھرتے رات پڑ جاتی ہے تو آنے میں دیر ہو جاتی ہے، اس لیے رات کے کچھ حصے تک باہر رہے تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عشاء تک آ جائے، اس دوران واپس آ جائے۔ اور متعلقہ کا نفع شوہر پر ہوتا ہے، عدت کے دوران متعلقہ کا نفع پر ہوتا ہے، شوہر پر ہوتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے نکلنے کی، اس لیے وہ گھر کے اندر قید ہو کر رہے گی۔ آگے فرمایا کہ اگر اس متعلقہ نے مرد سے خلا کر لیا عدت کے نفقہ پر، کہ عدت کا نفقہ میں نہیں دوں گی، پھر نکل سکتی ہے، ایک والے کو متعلقہ پھر نکل سکتی ہے، ایک والے کا نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ اس طرح اپنا حق کیوں چھوڑا ہے؟ خود حق چھوڑنے کی وجہ سے شریعت کا حق باطل نہیں ہوگا۔ شریعت نے کہہ دیا گھر میں رہنا ہے، باہر میں جائے خرچہ اس کی، کیوں اس نے چھوڑا ہے؟ اس کو پتا نہیں تھا گھر میں رہنا ہے، اس لیے اب خرچہ نہیں ملے گا، اس کو گھر میں ہی رہے گی۔ اور ایک بولے کہ نہیں بیچارے کو نکلنے تو اب ہوگی غلطی جو ہونی تھی، اب کھائے کہاں سے؟ نکلنے دو کمانے کے لیے۔ وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ، اور فرمایا کہ معتدہ عدت کہاں گزارے گی؟ فرمایا کہ طلاق کے وقت یا وفات کے وقت جس گھر میں وہ رہتی تھی اس گھر میں عدت گزارے گی، جہاں شوہر اس کو رکھ رہا تھا اس میں گزارے گی، کیونکہ علامہ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، کہ ان کو نہ نکالو گھروں سے۔ تو گھر کی نسبت جو ہے نا اس کی طرف ہے کہ جس میں رہائش ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ شوہر کی طلاق کے وقت یا وفات کے وقت یا اپنے میکے گئی ہوئی تھی، خبر مل کے فوراً واپس اس گھر میں آئے جہاں شوہر رہتا ہے، کیونکہ سکون والا گھر وہی ہے، اس لیے جہاں جس گھر میں یہ رہتے تھے اسی میں یہ عدت گزارے گی۔ اور اس میں اصل فرمان بھی ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر مار دیا جائے اس کو فی بیت کا، تو وہ رہائش کرے اس گھر میں جس میں وہ رہتے تھے یہاں تک کہ کتاب اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جائے، یعنی عدت اپنے مقررہ وقت کیا ہو جائے، پہنچ کر ختم ہو جائے، پھر یہاں سے نکلے۔ وَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ، اب یہ ہے کہ جس گھر میں شوہر رہتا تھا اس گھر میں عدت گزارے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ شوہر کے مرنے کے بعد عدت کے دوران اس گھر کی تقسیم ہو گئی، اور تقسیم کے بعد اس کے حصہ میں اتنا آیا کہ اس میں یہ رہ نہیں سکتی ہے، اب کیا کرے؟ تو آسان سی بات ہے کہ پھر نکل جائے وہاں سے، اپنے گھر چلی جائے، یا یہ ہے اور اس کو خاص طور پر جب اس کے جو ہے ورثاء رہنے بھی نہ دیں، مجبوری ہے، مجبوری کے تحت نکلنے کی اجازت ہے، کیونکہ عدت ایک عبادت ہے اور عبادت عذر کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ یا ایسے ہی گھر تو ٹھیک ہے لیکن خطرہ ہے کہ اگر میں یہاں رہی نا تو میرا سامان ہلاک ہو جائے گا، چوری کر لیں گے، یہ چور لوگ ہیں، تب بھی نکل جائے۔ یا یہ ہے کہ گھر تو ٹھیک ہے اور چوری بھی سامان نہیں ہوگا لیکن گھر کی حالت خستہ ہے، اگر یہاں رہی چھت گر سکتی ہے، یہ بھی عذر ہے، چلی جائے۔ یا یہ ہے کہ سب ٹھیک ہے لیکن مکان کرائے پر تھا، اب بیچاری کہاں سے دے، غریب ہے، کرایہ پورا نہیں ہوتا، افورڈ نہیں کر سکتی، یہ بھی عذر ہے، یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر عدت پوری کر سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہاں اگر راحت اور آسانی سے رہ سکے تو پھر تو یہاں رہنا لازم، اگر کوئی مجبوری کوئی عذر ہے تو پھر اس گھر سے منتقل ہو کر اپنے والدین گھر میں چلی جائے جہاں امن سے رہ کر اپنے عدت کیا کر سکے، پوری کر سکے۔ ثم فرمایا کہ اگر فرقت طلاق بائن سے ہوئی ہے یا طلاق مغلظہ سے ہوئی ہے تو اب جب عدت گزار رہی ہے شوہر کے گھر تو ظاہر بات ہے پردہ تو کرنا پڑے گا، تو پردے کے لیے ایک منظم انتظام ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی خطرہ نہ ہو، شوہر جو ہے پاک دامن، ذی شعور، سمجھدار،
خوف الہی رکھنے والا اگر ہے پھر تو رہے، لیکن اگر فاسق فاجر ہے، نالائق قسم کا آدمی ہے، خطرہ ہے کہ یہ مجھ کو پھر دھاوا بول دے گا، یہ بھی عذر ہے، گھر چھوڑ کے چلی جائے، اپنے والدین کے پاس جا کر عدت گزارے۔ اگر فرمایا صاحب ہمارے بہتر یہ ہے شوہر گھر چھوڑے، وہ یہاں سے منتقل ہو جائے، عورت کو یہاں رہنے دے، عدت پوری کرے، جب یہ عدت پوری کر کے اپنے گھر چلی جائے پھر شوہر واپس آئے، تاکہ عورت کی عدت کما حق وہ پوری ہو۔ ٹھیک، اگر شوہر گھر نہیں چھوڑتا ہے اور ہے فاسق فاجر پھر عورت جا سکتی ہے یہاں سے۔ وَإِن جَعَلَ بَيْنَهُمَا امْرَأَةً ثِقَةً، یہاں سے صاحب حضوری فرما رہے ہیں بہتر یہ ہے جب طلاق بائن یا طلاق مغلظہ دی ہے، اس کی عدت گزار رہی ہے، تو اس عدت کے دوران کسی ایک ایسی عورت کو بطور سد سکندری کے اپنے درمیان حائل کرے کہ جو ہمیشہ 24 گھنٹے مرد اور عورت درمیان حائل رہے، دونوں کی محرم ہو، تاکہ کسی قسم کا کوئی خرابی کے امکانات پیدا نہ ہو، کوئی پیغام ہو، کوئی صورت، کوئی مسئلہ ہو تو وہ عورت درمیان میں رہ کر ڈیل کروائے، براہ راست آپس میں یہ بات نہ کرے۔ اور گھر بہت چھوٹا ہے، ایک کمرہ ہے، چھوٹا سیر ہے، اب ظاہر بات ہے ایک کمرے میں کیسے رہیں گے، پھر ایک ہی حل ہے کہ عورت یہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف گامزن ہو کر وہاں جا کر اپنی عدت پوری کرے۔ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا إِلَى مَكَّةَ، سورج مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے نا مثلا کوفہ میں رہتی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ مکہ کے سفر پر روانہ ہوئی، دوران سفر اس جنگل بیاباں صحرا کے اندر ایک طلاق دے کر پھٹکا دیا اس کو، یا اس جنگل بیاباں کے اندر شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ کیا کرے، کہاں عدت گزارے، کہاں جائے؟ تو فرمایا دیکھو اگر کوفہ اور جہاں تک سفر ہوا ہے یہ سفر 3 دن کی مسافت سے کم ہے یا زیادہ یا برابر ہے، اگر 3 دن کی مسافت سے کم سفر طے ہوا ابھی تک تو یہ فوراً سے پہلے اپنے شہر کوفہ میں لوٹ جائے، اس لیے کہ گویا کہ ابھی سفر کی ابتدا ہوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اب تک سفر ہوا ہے شوہر کے ساتھ ہوا ہے، اور شوہر کے ساتھ سفر جہاں چاہے جیسے چاہے جس طرح جتنا مرضی لمبا ہو جائز ہوتا ہے۔ اب جب شوہر کا انتقال ہوا ہے اس نے سفر کا آغاز نہیں کیا، یہ جو واپس جانے والا سفر ہے یہ مجبوری ہے، اس کو سفر شمار نہیں کریں گے، تو گویا کہ سفر کی ابتدا ہوئی نہیں ہے، جب ہوئی نہیں تو فوراً سے پہلے کوفہ پہنچے، اپنے گھر جا کے عدت پوری کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جہاں سے چلی ہے یہ کوفہ سے جہاں تک سفر ہوا ہے، کوفہ سے یہاں تک کا سفر اور اگلا سفر بالکل برابر ہے، یہ اگلا سفر کم رہ چکا ہے، اب کیا کرے؟ فرمایا یہاں اس کی مرضی ہے، اگر چاہے تو چلی جائے مکہ میں، اور اگر چاہے تو یعنی اگر چاہے تو گھر لوٹ جائے، واپس چلی جائے کوفہ کی طرف، اور اگر چاہے تو مکہ جہاں جا رہی ہے وہاں چلی جائے، چاہے اس کے ساتھ ولی ہو یا نہ، اس کو اعتبار نہیں ہے، وہاں نہ ٹھہرے، کیونکہ وہاں ٹھہرنے میں زیادہ خطرات ہیں سفر کی بنسبت، اس لیے سفر ہی کرے، اور پھر بہتر یہ فرمایا کہ گھر کی طرح سفر کرے، واپس سفر کرے، تاکہ گھر میں جا کر اپنے لوگوں کو کچھ بتائے، صدمہ بتانے سے کم ہوتا ہے، صدمہ کچھ کم ہو، ریلیکس ہو، پھر عدت پوری کرے۔ مکہ میں جائے گی پتہ نہیں کوئی ملے گا نہیں ملے گا، پریشان رہے گی، عدت کیسے پوری کرے گی، مشکل ہو جائے گا، جانے کی اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ واپس چلی جائے۔ الا ان یکون مطلقہ او مات عنہا زوجہا، یہ تھا کہ طلاق یا وفات ہوئی ہے ایسی جگہ جو بیاباں صحرا جنگل ہے جہاں درندوں کا دورہ ہے، فرمایا لیکن اگر طلاق یا وفات ہوئی ایسی جگہ میں جو شہر ہے،
جہاں سہولیات میسر ہے تو فرمایا پھر وہاں سے اب یہ نہیں نکل سکتی یہاں تک کہ وہی رہ کر عدت پوری کرے. پھر اس کے بعد اگر اس کے ساتھ محرم ہے تو پھر محرم کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی جائے یا جہاں جانا چاہے. اگر محرم نہیں تو پھر محرم آ کر لے کر جائے اس کو. ٹھیک ہے, یہ امام صاحب کا مذہب ہے. لیکن صاحبین فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ محرم ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ شہر چھوڑ کر واپس چلی جائے, عدت شہر اپنے گھر جا کر پوری کرے اگر محرم ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا نفس مسئلہ. اب صاحبین کی دلیل یہ ہے, لہما صاحبین کی دلیل دی, ان کی دلیل یہ ہے دیکھو یہاں جی نفس خروج بذات خود نکلنا یہ ایک مباح امر ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں جو منع کیا گیا ہے وہ وحشت کو دور کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور یہ عذر وحشت والا قبول ہوتا ہے. دیکھو نا, آپ نے کہا کہ شہر میں ہے تو یہی عدت گزارے, ہوتا یہاں وحشت ہے, شہر ہے اس کے تھوڑے شہر, پتہ نہیں کس کا شہر ہے, اس کے لیے تو اجنبی شہر ہے نا, اس کے لیے یہ وحشت پیدا کرے گا. جب وحشت پیدا کرے گا تو ابھی آپ پڑھ کے آیا وحشت کی وجہ سے عورت عدت کے لیے کہیں اور جا سکتی ہے, شوہر گھر چھوڑ سکتی ہے. تو یہاں بھی یہ مسافرت ایک الگ وحشت ہے, عذر ہے. اس عذر کی بنیاد پر اس کو یہاں سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی, یہاں سے نکل کر واپس اپنے گھر چلی جائے, وہاں جا کر عدت گزارے. باقی آپ نے کہا کہ آپ سے سوال کرے بھائی یہ تو سفر شریف پر موجود ہو چکی ہے اور سفر شریف کے بعد بغیر محرم کے سفر جائز نہیں ہوتا. اس کا جواب وہی دے گا یہاں محرم ساتھ ہے, اور ہم بات بھی تب کی کر رہے جب محرم ساتھ ہو. جب محرم ساتھ ہے تو واپس جانے میں کوئی عذر نہیں ہے. وَلَهُ أَنَّ الْعِدَّةَ, ہم احناف کی دلیل یعنی امام صاحب کی دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو عورت کا محرم کے ساتھ سفر کرنا ضروری ہے, بغیر محرم کے ممنوع ہے, لیکن یہ منع اتنا شدید نہیں ہے. یہی وجہ ہے سفر شرعی سے کم بغیر محرم کے جا سکتی ہے. اور جو معتدہ ہے اس کا خروج انتہائی شدید ہے, شدت سے اس کو منع کیا گیا نکلنے سے. یہی وجہ ہے کہ وہ سفر شرعی سے کم پر بھی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, تو جب اس کے خروج کا منع شدت سے موجود ہے تو لہذا اس منع کی شدت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم کہیں گے وہی عدت گزارے. یہ جو سفر والی وحشت ہے نا, اجنبیت والی, یہ اجنبیت والی وحشت یہ کم درجے کی ہے بنسبت اس کے کہ عدت کے دوران وہ نکلے. یہ شدت یہ وجہ اعلیٰ درجے کی ہے بنسبت اس وحشت کے جو سفر کی وجہ سے ہے. اس کو ہم جو ہے خاطر میں نہیں لائیں گے, اس کو قبول کرو, اس وحشت کو ایکسپٹ کر کے اس کو قبول کرنا پڑے گا آپ کو, اور آپ کو عدت ہر حال میں یہاں گزارنی ہوگی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو وہیں پر عدت پوری کرنا کیا ہے, ضروری ہے. وہاں سے یہ نکل کر نہیں جا سکتی. ہاں اگر صحرائی کا سفر تھا جیسا پہلے بتا چکے, تو صحراؤں میں رہنا انتہائی مشکل ہوتا ہے, وہاں مجبوری باقی سمجھ میں آ رہی تھی, وہاں ہم نے کہا تھا کوچ کر جائے. لیکن یہاں جب سہولیات میسر ہے تو یہاں کوچ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آج اتنا ہی رکھ لیں, انشاءاللہ زندگی باقی تو باقی پھر دیکھیں گے انشاءاللہ.